اس کو فقر و فاقہ کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور جس نے عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کی اسے ذلت کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ آج لوگ نکاح کرتے ہیں، ان کی چار وجہ سے نکاح کرتے ہیں: لمالہا، لجمالہا، لحسبہا، لدینہا۔ آج مجھے افسوس ہے کہ آج لمالہا، لحسبہا، لجمالہا پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن لدینہا پہ عمل بالکل نہیں۔ آج جس طرح کے یہودی مال و دولت کی لالچ میں شادی کرتے ہیں، آج ہمارا مسلمان بھی مال و دولت کی لالچ میں آ کر کے شادی کرتا ہے۔ جس طرح عیسائی حسن و جمال کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، آج مسلمان بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ آج جس طرح عرب حضرات حسب و نسب کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، اس طرح آج مسلمان بھی یہی کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ دین یہاں کو عمل کرتے ہیں، لیکن آج اس کا برعکس ہو رہا ہے۔ دینوں پر عمل کر رہے ہیں لیکن دین یہاں پہ عمل آج ہمیں بیچا جا رہا ہے۔ آج لڑکا یہ خود سوچ لے کہ ہم بک رہے ہیں، ہمیں لڑکی والا خرید رہا ہے۔ اسے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، پہلے دیکھا تھا بازاروں میں صنم بکتے ہیں، پہلے دیکھا تھا بازاروں میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں۔ آج سیرت کو دیکھ کر اگر شادی کر لے، انسان صورت کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، حسن صورت چند روز، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روز، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو اگر ہم لڑکی کے اندر دینداری کو دیکھ کر کے شادی کریں گے تو آج ہمارے گھروں کے اندر تعلیم و تربیت ہوگی۔ آج دینداری کو دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا دین ہے۔ میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ 10 منٹ کا وقت ہے اور وقت کے اندر میں ہی مجھے اپنی تقریر کو پوری کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے کسی دیندار گھرانے سے رشتہ آ جائے تو تم اسے قبول کر لو۔ تمہیں یہ سوچ کر قبول کرنا ہے کہ آگے تمہیں اس بچے کا باپ بھی بننا۔ حضرت اسود دولی شاعر، عرب کا ایک بڑا شاعر تھا، انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں نے تم پہ پیدا ہونے سے پہلے بھی تم پر احسان کیا اور پیدا ہونے کے بعد بھی تم پر احسان کیا۔ بچوں نے کہا، ابو پیدا ہونے کے بعد تو بات سمجھ میں آئی، لیکن پیدا ہونے سے پہلے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پیدا ہونے کے بعد سمجھ میں آیا کہ آپ نے میری تربیت اچھی کی، تعلیم اچھی کی اور مجھے پڑھایا لکھایا، عالم دین بنایا، لیکن پہلے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ اسود دولی نے کہا کہ بیٹا، میں ایک عرب کا شاعر تھا، بہت حسین و جمیل تھا، بہت مالدار بھی تھا۔ اگر میں چاہتا تو مجھے اچھے سے اچھے گھرانے میں لڑکی مل جاتی، مالدار کی لڑکی مل جاتی، حسین و جمیل لڑکی مل جاتی، لیکن میرے دل کے اندر یہ ارادہ تھا کہ میں کروں گا تو کسی دیندار لڑکی سے کروں گا، جس کی وجہ سے میری آنے والی نسل دیندار بنے گی۔ اسی وجہ سے میں نے ایک ایسی خاتون سے کیا جو دیندار تھی۔ آج اسی کا ثمرہ ہے کہ تم اتنے نیک بنے ہوئے۔ تو انسان جب نکاح کرے تو سادہ طریقے سے کرے۔ انسان کا یہ رسم و رواج کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ آج جو ہمارے یہاں، آج تو ہم صرف نام کے مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے اندر مسلمانی ہے ہی نہیں۔ ہم اسلام نام کے کہنے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، جیسے کہ دیگر قوم کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام یہ ہے، اسی طرح آج مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہم قوم ہے جس کا نام مسلمان ہے۔ لیکن آج ہماری مسلمانی کہاں ہے؟ ہماری غیرت نہیں ہے۔ آج جو مسلمان ہونا چاہیے، اگر مسلمان ہوتا تو غیروں کے طریقے کو اپنے اندر داخل نہیں کرتا۔ میرا وقت شاید کہ ہو گیا، میں اپنی انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ معزز صاحبان، یہ تھے جناب مولانا کلام الدین صاحب قاسمی، استاد مدرسہ جامعہ حیران سسولی۔
کم وقتوں میں قیمتی گفتگو کہہ کر کے آپ سے رخصت ہوئے کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، ہم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، اس زمانہ ادب سے کرے گا سلام، ہم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ میرے دوستو آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ادب کے ساتھ بیٹھے رہے، جتنا جلد اس محفل کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی جلد اس پروگرام کا بھی اختتام ہونا ہے۔ آئیے آپ کے درمیان ایک بہترین خطیب جناب حضرت مولانا آفتاب صاحب قاسمی دعوت برکات عالیہ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقاریر سے خواہ بیدار قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کہ اللہ کا پیغام زمانہ کو سنا دو، بولیے سبحان اللہ، اللہ کا پیغام زمانہ کو سنا دو، غفلت میں پڑے سوئے ہیں ان کو بھی جگا دو، اگر چاہو تو اسلام کی پرچوں کو اٹھا کر تم قطرہ شبنم کو بھی ایک دریا بنا دو۔ حضرت مولانا آفتاب صاحب قاسمی۔